آپ مسکراتے ہیں اور دانت آپ کے اچھے نہیں ہیں، دانتوں کا کلر خراب ہے، دانت ایون نہیں ہے، تو آپ کی مسکراہٹ اچھی نہیں ہوگی۔ جب آپ کی مسکراہٹ اچھی نہیں ہوگی نہ تو آپ بات کرنے میں آپ کا وہ کانفیڈنس رہے گا، نہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ بات کرتے ہیں خوبصورتی کی، اور خوبصورتی کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ خوبصورتی کوئی ایک چیز کا نام نہیں ہے، خوبصورتی جو ہے ڈفرینٹ کہنا چاہیے چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کی نظر میں خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کی شخصیت میں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس کے جسم میں، اس کی شخصیت میں، کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے تو انسان کی خوبصورتی مکمل نہیں ہو سکتی۔ جی، آج جو میں بات کر رہی ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہم جب بیوٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم بہت کم فوکس کرتے ہیں، گو کہ پوری دنیا میں اس پہ بہت کام کیا جاتا ہے، خود ہمارے پاکستان میں اس پہ بہت کام ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لوگ بہت اویئر ہو گئے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اپنے چینلز کی، یوٹیوب چینلز کی، تو خوبصورتی کی جب ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے یا جب خوبصورتی کے بارے میں گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کو بہت پیچھے ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ کوئی غیر اہم سی چیز ہے، اس کو اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ خوبصورتی میں ایک بہت اہم جو حصہ ہے وہ ہماری مسکراہٹ کا ہے۔ ہم جو ہے اپنے ہونٹوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں، لپ کلرز کے اوپر توجہ دیتے ہیں، ہم اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جو خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے چیز وہ ہے ہمارے دانت۔ اور اگر آپ مسکراتے ہیں اور دانت آپ کے اچھے نہیں ہیں، دانتوں کا کلر خراب ہے، دانت ایون نہیں ہے، تو آپ کی مسکراہٹ اچھی نہیں ہوگی۔ جب آپ کی مسکراہٹ اچھی نہیں ہوگی نہ تو آپ بات کرنے میں آپ کا وہ کانفیڈنس رہے گا، نہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جب بات کرتے ہیں اور جب مسکراتے ہیں تو آپ سب کچھ چھوڑ کے جو ہے ان کی اسمائل پہ رک جاتے ہیں یا ان کے دانتوں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ اسمائل اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کہ بندہ مبہوت ہو جاتا ہے اور بہت ہی اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جناب آج کی ویڈیو ہم جو لے کے آئے وہ ہم لے کے آئے دانتوں کے اوپر۔ اب آپ سوچیں گے دانتوں کی خوبصورتی کیا ہوگی، شاید میں منجن بنانا بتا رہی ہوں یا کیا بتا رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، خاص کر ان تمام خواتین کے لیے جو ہمارے چینلز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ خواتین جو اپنے بچوں کے لیے بہت کنسرن ہوتی ہیں کہ بچوں کی صحت کے لیے، بچوں کی گروتھ کے لیے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیا ہے اس میں خاص بات؟ یہ آپ کے بچے کے لیے، آپ کے بچے کی خوبصورتی کے لیے یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے، اور اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ آگے چل کے جو احتیاط آپ نے کرنی ہے اور وہ پھر آپ کو ایک بہت بڑے بڑے خرچوں میں پھنسا دے گی۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو آپ کی ایسی بہت ساری چیزوں یا بہت سارے آپ کے ایسے ایکسپینسز جو ہیں بچ جائیں گے، اور آپ کا بچہ، آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک بہت ہی خوبصورت سی اسمائل کے حامل ہوں گے۔ تو جناب چلو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کی خاص بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں، اور گیسٹ جو ہے میں ابھی آپ کو انٹروڈکشن کراتی ہوں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو میں نے اتنی تمہید باندھی تھی اس کے لیے ہمارے گیسٹ کیا ہونے چاہیے، آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو ہیں آج ہمارے کنسلٹنٹ ڈینٹل اینڈ فیشیل کاسمیٹولوجسٹ ڈاکٹر عابد خان آفریدی موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ شکر الحمد۔ سوری ڈاکٹر صاحب اتنی لمبی تمہید باندھی، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے اپنے دیکھنے والوں کو بتانے کے لیے۔ جی بالکل۔ اچھا مجھے بتائیے، ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں، MBBS جب کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ ڈینٹل کی لائن کیوں چوز کی تھی؟ میڈیکل فیلڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی براڈ فیلڈ ہے، اس میں ساری اسپیشلٹیز پائی جاتی ہیں، اور ڈینٹسٹری بھی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اس کا جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی برانچ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ڈینٹل سرجنز بھی موجود ہونے چاہیے، کیونکہ دانتوں کا بھی جو ہے وہ پرابلمس تو ظاہر بات ہے دوسرے جو جتنے بھی میڈیکل پرابلمز ہیں اسی کے تناسب سے پائے جاتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ فیلڈ ہے، اس کو چوز کرنا چاہیے، اس میں جاننا چاہیے۔ پیسہ بھی بہت ہے۔ پیسہ بھی ہے اس میں، آف کورس بالکل ہے پیسہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس جیسے ہمارے جو فالوورز ہیں، دیکھنے والے جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں، مسئلہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے بڑا کنسرن ہوتے ہیں، اور یہ جو میں نے آج ویڈیو بنانے کا خاص مقصد یہ تھا
کہ دانتوں کی حفاظت یا ہمارے بچے کی زندگی میں جو ہمارا نیو بورن بیبی ہوتا ہے جب وہ دانت نکالتا ہے تو اس کے بارے میں مجھے بتایا. جب بچے کی دانت نکلنے کی عمر ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ احتیاط کب سے, اس کی ماں کو جو ہے اس کے دانتوں کی حفاظت کب سے سٹارٹ کرنی چاہیے؟ کیا دودھ کے دانتوں کو برش نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں بڑا اچھا سا سوال آپ نے پوچھا. بچوں کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں جو شروع میں اس میں جو ہے 2 طرح کے دانت بچوں کے آتے ہیں. ایک وہ جو پرائمری ڈینٹیشن ہوتا ہے جو 6 مہینے کے بعد بچوں کے دانت نکلنے ہوتے ہیں. دوسرا سیکنڈری ڈینٹیشن ہے جو 6 سال کے بعد جو ہے وہ پرائمری ڈینٹیشن کے شیڈ آف ہونے کے بعد جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں. تو کیئر تو ماؤں کو لازمی طور پہ کرنا پڑتا ہے. مین جو پرابلم ہے وہ ہمارے پاس وہاں پہ ایسوسیٹ ہوتا ہے کہ جو بچے بوٹل فیڈ پہ ہیں, نرسنگ بوٹلز پہ جو بچے ہیں, تو ماؤں کو کیئر کرنا چاہیے کہ ساری رات ان بچوں کے منہ میں فیڈر دے کے نہ سلائیں. اور جیسے ہی ان کے ٹیتھ جو ہے وہ ایرپٹ ہو جائیں اور وہ سیٹ پورا ہو جائے پرائمری ٹیتھ کا, تو بچوں کو برش کرانا سکھائیں. دیکھیں برشنگ جو ہے, جو ٹوتھ برش کی ٹیکنیکس ہیں اور جو ٹوتھ برشنگ ہے اٹ سیلف, یہ اتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اسٹرکٹلی ایڈہیر رہتا ہے تو لگ بھگ منہ کی تمام بیماریوں سے وہ بچا جا سکتا ہے. تو ماؤں کو جو ہے وہ بچوں کو کی برشنگ کرانی چاہیے بالکل. اور نرسنگ بوٹل, چونکہ یہ جو دودھ جو جتنا بھی ہمارے مصنوعی پروڈکٹس ہیں ہمارے, اس میں ایسے جو ہے وہ کیمیکلز ہوتے ہیں اور اس کے کمپوننٹس ایسے کمپوننٹس ہیں کہ جو دانتوں میں کیڑا لگنے یا منہ کے اور جملہ امراض کا سبب بنتے ہیں. تو برشنگ ہی آپ کے پاس بڑی اچھی سی جو ہے وہ ایک آسان سی اور سب سے ایک اچھی کہ جس کو ایزیلی پرفارم کیا جا سکتا ہے, یہی آپ کے پاس ایک ٹیکنیک ہے. ماؤں کو اپنے بچوں کی جو ہے وہ ٹوتھ برشنگ جو ہے وہ پراپرلی کرنی چاہیے. 6 مہینے سے سٹارٹ کر دیں. نہیں, 6 مہینے سے تو نہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں. دانتوں کے نکلنے میں بھی ان کو ٹائم لگتا ہے. 6 مہینے سے وہ دانت ایرپٹ ہو جائیں گے اور ہر جبڑے میں 10 دانت جو ہے وہ بچوں کے آتے ہیں. 20 ٹوٹل دانت جو ہے پرائمری ڈینٹیشن بچوں کی جو ہوتی ہے وہ 20 ہوتی ہے. تو جیسے ایرپٹ ہو جائیں ان کو کرنا چاہیے اندر سے بھی اور باہر سے بھی سافٹ برشز اور اچھے سے ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں. مطلب ونس اے ڈے چھوٹے بچوں کو, ہاں میرے خیال میں جو ہے وہ جب آخری بار ان کو بوٹل پلائی جاتی ہے دن میں رات کے سونے سے پہلے, تو اس کے بعد بھی کرانی چاہیے, کیونکہ رات کے وقت جو ہے وہ ہماری سلائیوری جو پروڈکشن ہے وہ بالکل زیرو ہوتی ہے. صحیح ہے. تو سوتے وقت اگر کوئی جو ہے وہ برش کیے بغیر جا کے سوتا ہے تو جتنی بھی دیر وہ سوتا رہتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے, بیکٹیریا کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے دانتوں کی بیماریاں جو ہے وہ شروع کرنے میں. تو سونے سے پہلے جو ہے وہ برشنگ بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی یہ لازمی ہے تاکہ منہ کی دیگر بیماریوں سے بھی اور یہ جو دانتوں میں کیڑا لگ رہا ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے وہ بچا. اچھا, موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ دانتوں کی صفائی کی برشنگ بہت ضروری ہے, لیکن پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دانتوں میں کیڑا زیادہ لگتا ہے, بچوں کے دانتوں کے مسئلے بھی آتے ہیں. بچوں کے جو دانت, میں بچوں کی بات کر رہی ہوں, بڑوں کی بات نہیں کری, کہ بچوں کی جو ہے برشنگ دن میں کتنی بار ہونی چاہیے. جیسے رات کو سوتے وقت تو ہو گیا, لیکن بہت سے جو بچے کا گھر میں ہیں, چھٹیاں ہیں, تو بچے بھی لیزی ہو جاتے ہیں اور مائیں بھی غافل ہو جاتی ہیں. تو مطلب برش کرنا جیسے ابھی آپ نے بتایا بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ کتنی ٹائم, مطلب دن میں کتنی بار برش ہونا چاہیے؟ بہت ہی ڈاکٹر صاحبہ امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے. ڈپینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے بڑوں کے اور بچوں کے جو ڈینٹریفائسز ہیں, جتنے ٹوتھ پیسٹ ہیں اور تو وہ جو ہے وہ ان کی کیمیکل کمپوزیشن مختلف ہوتی ہے. ٹوتھ پیسٹ کی یا ٹوتھ برشنگ کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ تو آفٹر ایوری میل جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کھائیں کاربوہائیڈریٹس لیں تو آپ نے جو ہے وہ برشنگ کرنی ہے. بچوں کے ساتھ تو ایسا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ فلورائڈ کانٹینٹ بھی جو ہے وہ ان ٹوتھ پیسٹ میں پایا جاتا ہے, جو زیادہ مقدار میں جو ہے وہ بچوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. بس بچوں پہ یہ ہے کہ کنٹرول کرنا چاہیے کچھ چیزوں میں, جتنے بھی اسٹکی کاربوہائیڈریٹس ہیں اور اسٹکی شوگرز ہیں, جو چاکلیٹس وغیرہ یا ٹافیز ہوتی ہیں جو عام طور پہ گھروں میں جو ہے وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور جہاں پر
بچے فیڈنگ کریں گے تو لازمی طور پہ ان کو جو ہے وہ دانتوں میں کیریز تو لگنی بھی ہے، لگنی ہی ہے، ان کو جو ہے وہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس 2 سے 3 مرتبہ جو ہے وہ میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ بچوں کو جو ہے وہ برش کرائے، اور بسکٹس اور یہ چاکلیٹس اور ٹافیز اس طریقے کی جو اسٹکی شوگرز ہیں اور جتنے اور شوگرز ہیں، جو خاص طور پہ جو چاکلیٹس وغیرہ ہیں، ان کو جو ہے وہ بالکل کم رکھا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ برشنگ کا آپ نے بتایا، بچوں کو کیویٹی کا ایشو زیادہ ہوتا ہے، کبھی اس کی داڑھ میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کیویٹی کا ایشو ہے، تو اس کو کیا ایئرلی آپ کا چیک اپ ہونا چاہیے یا 6 منتھ میں چیک اپ ہونا چاہیے، کیا مطلب کرنا چاہیے؟ جی بڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کو کسی کلینک پہ لے کر جانا، اور خاص طور پہ ڈینٹل کلینک پہ لے کر جانا، لیکن امپورٹنٹ ہے ماؤں کو چاہیے کہ جب بچوں کے دانت ایرپٹ ہو جائیں 1.5 سال سے لے کر 1.5 سال کے بعد، وہ ہر 1-2 مہینے کے بعد جو ہے وہ بچوں کو خود انسپیکٹ کریں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے اس کا بچے کے ساتھ کہ وہ خود بھی جو ہے وہ اس کے دانتوں کو اچھے خاصے حد تک جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، اور اگر اس کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ ٹیتھ میں ڈسکلریشن جو ہے وہ نظر آئے یا وہ انسپیکٹ کرے کہ کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ بچے کے دانتوں میں پائی جا رہی ہے، تو پھر وہ ڈینٹل کلینک میں جو ہے وہ لے کر جائے، کسی بھی ڈاکٹر سے چیک اپ کرائے۔ اور اگر بات آ جاتی ہے بڑوں کی، تو بڑوں کو تو ہر 4تھے مہینے، ہر 4th منتھ جو ہے وہ ڈینٹل چیک اپ کرنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے جو ہے وہ ایڈوائزیبل ہے۔ آپ نے سنا کہ بچوں کی شروع دن سے بچوں کی دانتوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، دن میں کتنی بار برش کرنا، اور آپ پریشان نہیں ہو۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید ہر 6 مہینے میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مائیں جو ہے خود انسپیکشن کریں، بچوں کا چیک کرتی رہیں، جب تک کوئی ایشو نہ ہو وہ ڈینٹسٹ کے پاس نہ جائیں۔ لیکن اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو لازمی کوئی نہ کوئی پرابلم آئے گا۔ جیسے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ دانت جو ہے، منہ جو ہے ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا، ہمارے پیٹ کا دربان ہے، گارڈ ہے، اور جو چیز جاتی ہے وہ منہ سے جاتی ہے، مطلب بیماری کی ابتدا جو ہے وہ منہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دانت صاف نہیں، آپ کا منہ صاف نہیں ہے، تو جو چیز آپ کھا رہے ہیں، آپ بہت اچھی چیز کھا رہے ہیں، آپ ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کی کیویٹی کی وجہ سے، آپ کے بیکٹیریا کی وجہ سے، وہ آپ کی باڈی کے اندر، آپ کے اسٹمک کے اندر وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ بچوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوتا ہے، بچے کے موشن ہو رہے ہوتے ہیں، وامٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، بچوں کو بہت سارے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کی وجہ جو ہے، ان سب کا ریزن جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کے دانتوں کی، بچوں کے منہ کی صفائی ویسی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند رہیں، ایک مضبوط جسم کے مالک ہوں، اور ان کو بہت ساری بیماری، اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور وہ کسی مزید بیماری کا شکار نہ ہو، تو ان کی باڈی کا جو گارڈ ہے، دربان ہے، اس کو صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ اس کے جو دانت ہیں، اس کے جو منہ ہے، اس کی صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ کسی بھی قسم کا بیکٹیریا، جرم جو ہے اس کے پیٹ کے اندر نہ جائے۔ تو آپ نے یہاں سے کرنا ہے لازمی۔ اور ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اس طرح کے کچھ اور ویڈیوز ہیں جو ڈاکٹر صاحب آپ سے انشاءاللہ ڈسکشن رہے گا کہ بیوٹی کے حوالے سے بھی، اور مزید کے مطلب ڈینٹل سرجری کے حوالے سے کہ کیا کیا ہوتا ہے، وہ آپ ہمیں ضرور گائیڈ کیجیے گا۔ آپ نے سنا کہ بچوں کے دانتوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، بچوں کے دانتوں کی صفائی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ابھی جو ہے ایک اس کے بعد مزید دانتوں کے اوپر، دانتوں کی خوبصورتی کے متعلق کہ دانتوں کو چمکدار کیسے بنانا ہے، دانتوں کو اسٹریٹ کیسے کرنا ہے، اسمائل کو برائٹ کیسے کرنا ہے، ان سب کے لیے بڑی زبردست سی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ لیکن ان سب کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا ہمارا چینل سبسکرائب، اور بیل آئیکن آپ نے پریس کرنا ہے کہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے، اور آپ فوراً اس کو فالو کر کے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، اور آپ کی جو خوبصورت سی اسمائل ہے وہ اور پیاری ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رہنے دیں۔